اور مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی. تجھے یقین ہے، تجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی. میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے. اور یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. نہایت ہی واجب الاحترام محتشم مقتدر علماء کرام، اور آج کی اس پاکیزہ تقریب میں حاضر جملہ حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس نے ہمیں رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف عطا کیا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام تورات پڑھ رہے ہیں. اچانک پڑھتے پڑھتے ایک مقام آیا کہ بروز قیامت 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اچھی چیز دیکھنے کے بعد اس کو پانے کی دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، یہ انسانی فطرت ہے. جب یہ پڑھا کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے تو عرض کی مولا یہ 70,000 خوش نصیب میرے امتی بنا دے. لاڈلے پیغمبر تھے نا، برگزیدہ پیغمبر تھے، اولوالعزم پیغمبر تھے، کہہ سکتے تھے. جواب آیا موسیٰ یہ تمہارے امتی نہیں بن سکتے. عرض کی مولا کیوں؟ خدا کی قسم لفظ 3 ہے مگر ان لفظوں میں اتنی ٹھنڈک ہے، اتنا پیار ہے، اتنی مٹھاس ہے، اتنا گداز ہے، اتنی حلاوت ہے، اتنی شیرینی ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا تینو شہد گلاب تے کھنڈا کھاں، تینو سینے دی میں ٹھنڈا کھاں. 3 لفظ ہیں لیکن ذرا اس شہد کو، اس حلاوت کو محسوس کیجئے. عرض کی مولا کیوں نہیں بن سکتے؟ فرمایا موسیٰ تلک امت احمد، فرمایا اس لیے نہیں بن سکتے کہ یہ 70,000 تو احمد مجتبی کے امتی ہیں. طویل روایت ہے، علماء کرام جلوہ گر ہیں. حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں 9 بار حضرت موسیٰ کی اس خواہش کا تذکرہ لائے ہیں کہ ہر بار کوئی نئی خوبی آتی تو حضرت موسیٰ پھر سوال کر دیتے مولا چل یہ میرے امتی بنا دے، پھر نہ ہو جاتی. پھر کوئی اور خوبیوں والے لوگ آتے تو عرض کرتے مولا وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، چل یہ بنا دے. 9 بار نو ہوتی رہی. جب 9 بار آپ کی التجا اور دعا پوری نہیں ہوئی نا تو 10ویں بار حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا اب 9 بار تو ایک ہی جواب ملا ہے اور میری بھی آرزو تمنا ایک ہی رہی ہے، میری دعا نہیں بدل رہی،
تیری عطا نہیں بدل رہی، چل مولا میں 10ویں بار اپنی دعا بدل لیتا ہوں۔ 9 بار دعا تھی یہ میرے امتی، یہ میرے امتی، یہ میرے امتی، لیکن 9 بار ہی جواب ایک آیا، یہ بھی ان کے، یہ بھی ان کے، یہ بھی ان کے۔ 10ویں بار حضرت موسیٰ نے دعا بدل کے کہا مولا یہ وہ یہ 9 بار جب میں نے عرض کیا یہ سارے اگر ان کے امتی ہیں تو اب 10ویں بار میری التجا یہ ہے اللہم اجعلنی من امت احمد، اے مولا پھر مجھے مصطفیٰ کا امتی بنا۔ قربان جزاک اللہ۔ کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، ہوں ان کا گدا کیا یہ اعزاز کم ہے؟ شب و روز الفت کا اظہار کرنا، حضور آپ سے پیار بس پیار کرنا، یہی دین میرا یہ میرا دھرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے۔ بنا دیجئے بگڑی شاہ آج میری، کہ ہے آپ کے ہاتھ لاج میری، حضور آپ سے تو جہاں کا بھرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے۔ اور نیازی مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ بولے تھے لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا۔ لوگ نادان کہتے ہیں نبی کی عطا نہیں ہو سکتی، خدا کی عطا ہوتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث بتاتے ہیں نہ بابا نہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو نا، حافظہ کمزور تھا، صحیح بخاری ہے، کس شے نے ان کے حافظے کو امت کے محدثین میں سب سے زیادہ قوی کر دیا؟ وہ بولیں گے نبی کی عطا۔ صحیح بخاری ہے، حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، پوچھئے کس شے نے جوڑ دیا؟ وہ کہیں گے حضور کی عطا نے۔ صحیح بخاری ہے، حضرت جابر سے پوچھئے نا کہ مقام حدیبیہ پر 1500 صحابہ نے ایک پیالے سے پانی کیسے پی لیا؟ وہ کہیں گے نبی کی عطا۔ میدان محشر میں چلے مسند احمد میں آ جائیں، ذرا ملائکہ سے پوچھو ایک ارب کتنے؟ 1 ارب 90 کروڑ مسلمان بغیر حساب کے جنت میں کیسے چلے گئے؟ جواب آئے گا نبی۔ میری بات کو علماء جانتے ہیں کہ میں نے کتنے بڑے بڑے اشارے کیے، کتنے بڑے بڑے اشارے کیے۔ تو عبدالستار نیازی مرحوم بولے تھے لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا؟ ارے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا؟ حاضرین محتشم، آج ہم جس ٹاپک اور عنوان کی مجھ سے آرزو اور تمنا کی گئی وہ ہے اہل بیت اطہار کی محبت۔ ہمارا تو ایمان ہے نا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا تھا سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور پھول۔ ہمارے لیے تو سب کچھ یہی ہے۔ جزاک اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔
आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। खुदा की कसम, मैं आपकी बात तो नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी बात जानता हूं। मेरी आने वाली 7 नस्लें भी आला हजरत के कदमों से उड़ने वाली धूल पे कुर्बान हो जाए ना, तो हम फिर भी उनका एहसान नहीं उतार सकते। हमारे ईमान के मुहाफिज हैं वो, कि जब बड़े बड़े तूफान आए थे और बड़ों बड़ों के ईमान डगमगा गए थे, खुदा की कसम उस दौर में हिफाजत ईमान की सादत अगर किसी को रब ने अता की तो वो हस्ती आला हजरत अजीम। मैंने सूरह शूरा की आयत नंबर 23 मारूफ आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है। आला हजरत के ही बरादर ने क्या खूब अहले बैत अतहार को अकीदतों के खिराज पेश किए। उन्होंने कहा था, किस जुबान से हो बयां इज्जो शाने अहले बैत, किस जुबान से हो बयां इज्जो शाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफा है मदह खाने अहले बैत, इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयाए ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत, और इनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, घर लुटाना सर कटाना कोई इनसे सीख ले, घर लुटाना सर कटाना कोई इनसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह शूरा है आयत नंबर 23 है। कबल इसके कि मैं उसका तर्जुमा आपके सामने रखूं, मैं आपको सूरह शुआरा में लेके जाना चाहता हूं। और सूरह शुआरा में 5 अलग अलग रुकू, हर एक रुकू में एक नबी का पूरा वाकया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैंने हवाला आपको दे दिया। 5 नबी अपनी अपनी कौम से मुखातब हैं और 5 का जुमला एक है। 5 नबियों का जुमला एक है। पता है क्या? 5 नबी अपनी अपनी कौम से कहते हैं, हमने तुम्हारे ताने भी सुने, तुम्हारी अदावतें भी बर्दाश्त की, तुम्हारी मुखालफतें भी हमने बर्दाश्त की, तुमने जो जो किया हमने सब्र किया, हक का पैगाम तुम तक पहुंचाया। लेकिन एक बात याद रखो, हम अल्लाह के नबी और रसूल हैं। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। तुमसे हम कोई अजर नहीं चाहते। हमारा अजर तो किसके जिम्मे है? अल्लाह के जिम्मे है, जो सारे जहानों का क्या है। अब जरा मेरे साथ चलिएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी कौम से अजर नहीं मांगा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने भी कौम से अजर नहीं मांगा, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने, 5 पैगंबरों ने अपनी कौम से अजर नहीं मांगा। लेकिन यहां अजीब बात है, सूरह शूरा में मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज खुद नहीं कह रहे, अल्लाह कह रहा है। कुल, ए महबूब मैं कहता हूं इस बात का ऐलान करो। आप अरबाब फिक्र दानिश बैठे हैं, मुझे बहुत चमकते दमकते रोशन चेहरे नजर आ रहे हैं। चेहरा इंसान के बातिन का आकाश होता है, उसके मन में क्या है, बातिन में क्या है। चेहरे से बहुत सी चीजें अया होती हैं। फेस रीडिंग इस दुनिया का एक बहुत बड़ा फन बन गया है। मैं उन पढ़े लिखे चेहरों को दावत फिक्र दे रहा हूं
کہ یہ محض عقیدتوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ محض عشق کی فراوانی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ محض ذوق میں، شوق میں، وارفتگی میں، پیار میں، عقیدت میں کوئی ایسی باتیں کر رہے ہیں. نہ بابا نہ. اللہ کی عزت کی قسم، میں جو بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کے رسول کا بھی حکم ہے، براہ راست حکم خدا ہے. فرمایا محبوب اعلان کرو. جی مولا کیا اعلان کرو؟ فرمایا اعلان کرو میں نے تمہاری خاطر 3 سال شیب ابی طالب میں بڑی بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں. میرا ذاتی اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا، تمہارا فائدہ تھا. میں نے تمہاری خاطر طائف میں پتھر کھائے ہیں، اپنے خون کے پرنٹ پہاڑوں پہ ثبت کیے ہیں. تمہاری خاطر دانت شہید ہوا ہے، میرے رخسار میں لوہے کی کڑیاں دھنس گئی ہیں. تمہاری خاطر وطن چھوڑا ہے، تمہاری خاطر نہ معلوم کیا کیا کچھ کیا ہے، لیکن تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا. ایک چیز کا تقاضا کرتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت ہے، میری اہل بیت سے محبت کرنا. اب میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن 5 نبیوں نے تو کوئی اجر نہیں مانگا، میرے کریم آقا علیہ السلام تو سید الاولین والآخرین ہیں، انہوں نے اجر کیوں مانگ لیا؟ کیا ان کا اجر اللہ کے ذمے نہیں تھا؟ مجھے اس سوال کا جواب قرآن نے سورہ سبا کی آیت نمبر 47 میں دیا. فرمایا محبوب یہ بھی اعلان میری طرف سے کر دو، قل ما سألتکم من اجر فہو لکم. محبوب انہیں کہو کہ میں نے تم سے اہل بیت کی محبت کا جو اجر مانگا ہے نا، وہ اجر بھی اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا، اس محبت کرنے میں بھی تمہارا فائدہ، وہ تمہارا فائدہ ہے. تم سیدہ شباب اہل الجنہ سے پیار کرو گے تمہارا فائدہ ہے. تم مولائے کائنات علی شیر خدا سے پیار کرو گے تمہارا فائدہ ہے. تم سیدۃ النساء مخدومہ کائنات کی غلامی کا دم بھرو گے تو اس میں بھی فائدہ تمہارا ہے، میرا اس میں فائدہ نہیں ہے. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ترمذی کی روایت ہے، کہتے ایک دن میری امی جان نے مجھے پوچھا، حذیفہ تھوڑا فاصلے پہ رہتے تھے مدینہ طیبہ میں، مسجد سے دور. اما جان نے پوچھا بیٹا آقا علیہ السلام کے پاس گئے تھے آج؟ عرض کرتے اما جان کاموں میں پھنسا رہا، نہیں جا سکا. ماں ناراض ہو گئی. ماں نے کہا ہے تو آج حضور کے پاس نہیں گیا؟ فوراً ماں کے قدموں میں پڑے، عرض کی اما جان آج مغرب کی نماز پہ جاؤں گا انشاءاللہ لازماً، اور انشاءاللہ میں کریم آقا علیہ السلام کو خلوت میں عرض کروں گا کہ آقا میری امی جان کے لیے دعا کریں، میری والدہ کے لیے کیا کریں. ماں مان گئی. مائیں تو ہوتی رحم دل ہے، مائیں تو بہت شفیق ہوتی ہیں. وہ کسی نے کہا تھا نا، بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی تھاں ہوندی ہے، تپ بھی پاویں چنگی لگ دی چھاں تے آخر چھاں ہوندی ہے. ماں پیو پین پر آتے پتر سارے رشتے ودیا نے، ساری دنیا پھر کے ویکھی ماں تے آخر ماں ہوندی. ماں بہت نرم دل ہوتی ہے. خوش بخت ہو آپ میں وہ لوگ جن کی ماں زندہ ہے. لاکھ گرد اپنے حفاظت کی لکیریں کھینچو، لاکھ گرد اپنے حفاظت کی لکیریں کھینچو، ایک بھی ان میں نہیں ماں کی دعاؤں جیسے. ماں کا رشتہ بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے. ماں ناراض، اتنی بات سن کے راضی ہو گئی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نماز مغرب پہ پہنچ گیا کریم آقا کی خدمت میں.
انتظار کیا کہ ابھی سلام پھرتا ہے، سنتیں پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو میں حضور کے سامنے اپنی التجا پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مغرب سے لے کے عشاء تک مسلسل نوافل میں مصروف رہے، موقع ہی نہیں ملا۔ سنن ترمذی، مسند احمد کی روایت، موقع ہی نہیں ملا۔ کہتے عشاء کا ٹائم آ گیا، آقا علیہ السلام نے نماز عشاء پڑھائی، اب میں پھر بیٹھا ہوں انتظار کر رہا ہوں۔ جب سارے صحابہ چلے گئے نا تو آقا بھی اٹھ کے چل پڑے۔ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چلا، آقا آگے آگے میں پیچھے پیچھے، میرے قدموں کی آواز سن کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حذیفہ ہو؟ میں نے عرض کی جی آقا میں حذیفہ ہوں، غلام ہوں آپ کا، نوکر۔ آپ کے لفظ سنیے آقا کے، فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تجھے بھی معاف کرے، تیری ماں کو بھی معاف کرے، کیا ہے تیرا مسئلہ؟ قربان واہ واہ واہ، عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ لوگوں کو کیا خبر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت کہاں تک جاتی ہے؟ او بابا یہاں سے تو مدینہ طیبہ جسٹ 3500 کلومیٹر ہے، کم و بیش 3500 کلومیٹر۔ میرے آقا تو یوں نظر اٹھائیں تو فرش پہ کھڑے عرش کو تک دیکھنا تو دور کی بات ہے، صحیح بخاری ہے، حالت نماز میں آقا یوں ہاتھ اٹھائیں، یوں ہاتھ اٹھائیں۔ صحابہ پوچھے آقا وہ حالت نماز میں آپ نے ہاتھ اٹھا کے کیا کیا؟ فرمایا میں نے نظر اٹھائی تو جنت کے انگوروں کے خوشے میرے سامنے تھے، میں نے ایک خوشے کو پکڑ لیا۔ یہ سپیس اینڈ ٹائم کے پرابلم میرے اور آپ کے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اب تو سائنس نے بھی یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ جیسے جیسے سپیڈ بدلتی جاتی ہے ویسے ویسے راستے اس کے لیے اور وقت اس کے لیے یہ اکائیاں بدلتی چلی جاتی ہیں، چینج ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کہیں پہ ٹائم کسی اور رفتار پہ ہے، کہیں پہ کسی اور رفتار پہ ہے، کہیں پہ کسی اور رفتار پہ ہے۔ کہیں سورج اور چاند کی یہ گردش 24 گھنٹے کے دن اور رات پہ مشتمل ہے، اور کہیں پہ یہی گردش 6 مہینے کے دورانیے پہ مشتمل ہے۔ 6 مہینے سورج ہی نہیں نکلتا، نکل آتا ہے تو 6 مہینے غروب ہی نہیں ہوتا۔ تو بابا یہ اکائیاں تو اب اس دنیا میں ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ یہ بدلتی رہتی ہیں۔ اگر ماڈرن سائنس کہتی ہے بدلتی رہتی ہیں تو پھر جس کے لیے دنیا بنی ہے اس کے لیے یہ اکائیاں کیا معنی رکھتی ہیں؟ فرمایا حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش کرے، تیری ماں کی بھی بخشش کرے، کیا مسئلہ ہے؟ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے۔ وہاں بلکہ اعلیٰ حضرت کا ذوق تازہ کرے نا تو انہوں نے کہا تھا لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ جو حاجت لے کے آئے تھے وہ بن مانگے پوری کر لیں، بن مانگے پوری کر لیں۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی آقا حاجت تو بن مانگے ہی پوری ہو گئی ہے۔ آقا نے فرمایا پھر سنو، میں یہ جو اتنی دیر بیٹھا رہا ہوں پتہ کیا مسئلہ تھا؟ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں آیا، رب کا ایک بہت بڑا پیغام تھا میرے نام۔ اس فرشتے نے مولا سے عرض کی مولا اجازت ہو تو یہ خوشیوں بھرا پیغام میں نہ لے جاؤں؟ مولا اجازت دے دے، تیرا پیغام چلا جائے گا اور مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام کرنے کا موقع ملے گا۔ مقرب فرشتہ اللہ نے بھیج دیا۔
کہ ایک ہی سفر میں دونوں کام ہو جائیں، میرا پیغام مل جائے اور اس کا سلام ہو جائے، سلام ہو جائے۔ کہتے وہ فرشتہ آیا تھا میرے پاس اور مجھے سلام کرنے کے بعد اس نے رب کا پیغام دیا، کہا رب ذوالجلال فرماتا ہے آقا محبوب اپنے غلاموں کو بتا دیجئے گا کہ آپ کی نور نظر لخت جگر سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آج کے بعد جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے، اور حضور سے میرا پیغام دیجئے گا کہ محبوب آپ کے لاڈلے چہیتے حسن و حسین آج کے بعد جنت کے سارے جوانوں کے کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ وہ بابا سرداروں سے جنگ کرنے والا آج کے اس دور فتن میں جنتی بن رہا ہے، میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ اس گھر کا مالک ہو اور کوئی اس کے ساتھ ویر عداوت بغض رکھے اور وہ یہ خیال بھی کرے کہ مالک اس کے دروازے میرے لیے کھولے گا اور یہ گھر میرا ہے، یہ ممکن نہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت اٹھائیے، اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا، سیدہ فاطمہ کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا سلام اللہ علیہ، اور بلا کے ایک جملہ کہا انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، اور مسند احمد میں لفظ ہے انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم۔ فرمایا قیامت تک آنے والے لوگ کان کھول کر سن لیں، جس کی ان کے ساتھ جنگ ہے اس کی مصطفیٰ کے ساتھ جنگ ہے۔ میدان کربلا میں محض امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ نہیں تھی، خدا کی قسم یہ براہ راست اس بدبخت کی میرے کریم آقا کے خلاف جنگ تھی، حضور کے خلاف جنگ تھی۔ اور پھر قربانی، چونکہ بہت بڑی جنگ تھی نا تو قربانی بھی بہت بڑی تھی۔ خون سے چراغ دی کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کرب و بلا کو خون پلایا حسین نے، ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، سب کچھ خدا کے دین پہ قربان کر دیا، اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے۔ یہ بہت بڑی جنگ تھی۔ تو اہل بیت عطا، بلکہ میں آپ کو حضرت زید بن ارقم کے ذریعے آؤ غدیر خم پہ لے کے چلتا ہوں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، بہت سے بچے اور جوان بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، 14-15 سال کی عمر ہے، ٹین ایج ہے ابھی زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس ایج میں ماں باپ بھی کوئی کیئر نہیں کرتے۔ یہ باتیں محض کہہ کے حظ لینے یا سن کے حظ لینے کی نہیں ہے۔ ہم بدقسمتی سے ایک ایسے ذوق کی وادی میں داخل ہو گئے ہیں کہ جہاں پر محفل کے اینڈ پہ دو ہی تبصرے ہوتے ہیں، پہلا یار مزہ بڑا ہے، دوسرا یار مزہ بالکل نہیں ہے۔ یعنی ہمارے لیے یہ محافل و مجالس محض سماعتوں، کانوں، ذوق، وجدان ان کے مزوں کی حد تک رہ گئی ہیں، فقط باتیں اندھیروں کی، محض قصے اجالوں کے، چراغ آرزو لے کر نہ تم نکلے نہ ہم نکلے، محض مزے لینے کی ہم نے زندگی گزار دینی ہے یا کچھ اور قدم بھی آگے بڑھانا ہے۔ جس ایج کو ماں باپ بھی یہ کہہ کے اگنور کر دیتا، ابھی تو بچے کی کھیلنے کی، گھومنے پھرنے کی، کھانے پینے کی عمر ہے، اس عمر میں بھی خدا کی قسم در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ میں بچوں اور جوانوں کو ایک ٹپ دے کے جا رہا ہوں، بیٹا ہماری جتنی عمر ہو جائے نا، اس رحمت کونین کے نوری نوری مکھڑے کو تکنا بہت مشکل ہو جاتا۔ آپ جس عمر میں ہونا، اس عمر میں تھوڑی سی لائن آپ حضور کی محبت کی اختیار کر لو، خدا کی قسم چہرہ مصطفیٰ کی زیارت بڑی آسان ہے، بڑی آسان ہے۔ یہ وہ منزل ہے، خے خبر لے آؤ دل بر دی، دل روندہ آہا
بھر کے خے خبر لے آؤ دل بردی دل روندا آہاں پر کے دل دے اندر دل بر رہندا ملدا اے مر مر کے شاہ حسین نو مولا ملیا پر ویکھیا نیزے چڑھ کے واصف یار نے جت لئی بازی چپ کر کے تے ہر کے 15-16 سال کی زید بن ارقم جن کی انگلی پکڑ کے ہم غدیر خم پہ جانا چاہتے ہیں عمر ہے علماء کو سبق سنانے کے لیے میرے لیے بہت معتبر اور محترم ہے آج کی اس نشست میں بیٹھے علماء میں تو ایک بالکل جاہل سا آدمی ہوں رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در کا جو آخری غلام ہے نا خدا کی قسم میں تو اس غلام کے پاؤں سے اڑنے والی گرد کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتا ہوں ذرا زید بن ارقم کی کہانی سنی 14-15 سال کی عمر ہے ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے کچھ بکواسات کیے غلط سلط باتیں کی اور میں جب حضرت زید بن ارقم کی پوری لائف کو دیکھتا ہوں نا تو میں ایک تبصرہ کرنے لگا ہوں مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست کی آئی بی بنائی تھی نا انٹیلیجنس بیورو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے زید بن ارقم ریاست مدینہ کی آئی بی ایجنسی کے ہیڈ تھے بہت خدمت کی انہوں نے اسلام کی حضور علیہ السلام کو بڑی انفارمیشن دی فوراً آگے حضور کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں آقا وہ فلاں بدبخت آپ کے بارے یہ کہہ رہا آقا نے بلا لیا کیا کیوں بھائی تم نے کہا اس بدبخت نے قسم اٹھائی اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے تو ایسی بات ہی نہیں کی یہ بچہ ہے اس کو غلط فہمی ہو گئی ہے اس کو سننے میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی اب لوگوں نے بھی کہا انہوں نے کہا جی ایک طرف ایک عقل مند آدمی دانا آدمی بڑی عمر کا آدمی قسم اٹھا رہا ہے اور ایک طرف بچہ ہے تو ممکن ہے بچے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو بات آقا علیہ السلام نے ختم کر دی کہ ٹھیک ہے اس کی قسم کو مان لیا اب تھوڑا سا آگے چلے نا تو حضرت زید کہتے میری تو جان پہ بن گئی کہ ہیں میری بات رد ہو گئی آقا کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ زید بن ارقم نے مجھے غلط بات پہنچائی تھی کہتے میں خدا کی قسم بڑا دکھی بوجھل قدموں سے چل رہا ہوں اچانک کسی نے میرے کان پکڑے پیچھے سے آگے نا یوں کان پکڑے اور پکڑ کے ان کو ہلکا ہلکا مروڑا میں نے مڑ کے دیکھا تو چہرہ مصطفیٰ میری آنکھوں کے سامنے حضور کا چہرہ مسکرا رہے کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ایک طرف مجھے کوئی قیامت تک کی زندگی آفر کرے اور دوسری طرف وہ لمحہ جب میں حضور کو تک رہا تھا کوئی پوچھے قیامت تک کی زندگی چاہیے یا وہ لمحہ چاہیے میں ایک لمحے میں قیامت کی زندگی ٹھکرا دوں گا اور اس ایک لمحے کو پھر سے دوبارہ طلب کر لوں گا کہتے آقا مسکرا رہے اور مسکرا کے کہتے ہیں بیٹا زید پریشان نہ ہو سچا تو ہی ہے وہ جھوٹا ہے ابھی ابھی رب نے تیری سچائی پر قرآن کی پوری سورت اتار دی خدا کی عزت کی قسم بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے غدیر خم کا مقام رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مختصر سا خطبہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا ایھا الناس صحابہ کی بات نہیں کی مومنوں کی بات نہیں کی مسلمانوں کی بات نہیں کی بلکہ قیامت تک آنے والی پوری نسل انسانی کی بات کی the whole mankind ساری نسل انسانی کو مخاطب کیا فرمایا میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اہل بیت دوسری میری اہل اچھا یہاں ایک یہ بات بھی طے کر لیں کہ ہم بدقسمتی سے ہر مسئلے پہ ڈیوائیڈ ہو گئے ہر مسئلے پہ ڈیوائیڈ ہو گئے چونکہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ علامہ اقبال مجھے یاد آ گئے انہوں نے تو امت مسلمہ کی بڑی بڑی تعریفیں کی تھی نا کہ یہ ایسے 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 ایسے
لیکن آج کے دور میں اگر اقبال ہوتے تو ان کو شاید کوئی یہ بتاتا کہ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، رسوائی کی باتیں ہیں تجھے کیسے بتاؤں، ہر داڑھی میں تنکا ہے، ہر ایک آنکھ میں شہتیر، مومن کی نگاہوں سے بدلتی نہیں تقدیر، توحید کی تلوار سے خالی ہے نیامیں، اب ذوق یقین سے نہیں کٹتی کوئی زنجیر، اب ذوق یقین سے نہیں کٹتی کوئی زنجیر، مکاریو حق گوئیو بے باکی سے گھبراتا ہے مومن، اور مکاریو روباہی پہ اتراتا ہے مومن، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو وہ رزق بڑے شوق سے اب کھاتا ہے مومن، اور مکاریو عیاریو غداریو ہی جان اب بنتا ہے ان چار عناصر سے مسلمان، قاری تو اسے کہنا بڑی بات ہے یارو، اس نے تو کبھی کھول کے دیکھا نہیں قرآن۔ اب زمانہ اتنا بدل گیا ہے، اتنا بدل گیا، یہ جو ہم مزے لینے والے معاملے پہ چلے گئے ہیں نا، تو پھر ہمارے رویے پتہ کیا ہیں؟ حج بھی کیتی جانے ہاں، لو بھی پیتی جانے ہاں، حج بھی کیتی جانے ہاں، لو بھی پیتی جانے ہاں، کھا کے مال یتیمہ دا پج مسیتی جانے ہاں، چھری نہ پھیری نفساں تے دمبے کیتی جانے ہاں، دل دے پاک پوتر حجرے پری پلیتی جانے ہاں، فرض پلائی بیٹھے ہاں، نفلہ نیتی جانے ہاں۔ ابھی میں بزرگ میرے لیے محترم ہے، میں بچوں اور جوانوں کو کھڑا کر کے پوچھوں نا کہ بیٹا عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ اگرچہ ابھی میں نے بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی لیکن میں نے پڑھ لی الحمدللہ۔ مسلمان ہو اور نماز چھوڑنے کا تصور کرے، اس کا ایمان کیسا، اس کا اسلام کیسا؟ فرض پلائی بیٹھے ہاں، ساری ساری رات محفل ہوتی ہے، لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے، اور صبح اکثریت اس محفل میں موجود لوگوں کی نماز نہیں پڑھتی۔ میں علماء کی اجازت سے صحیح مسلم سے 2 لفظوں میں آقا نے جو نعت خان کا کردار بیان کیا نا، میرے کئی نعت خان بھائی بھی بیٹھے ہیں، اگر ان میں یہ خوبی ہے تو میں انہیں سیلیوٹ کرتا ہوں، اور اگر نہیں ہے تو وہ حضور کے اس کردار کو ایڈاپٹ کریں، اس کو اختیار کریں۔ صحیح مسلم میں جب حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی نعت پڑھی نا، کیا نعت تھی؟ حجوت محمدن فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء فإن ابی ووالدہ وإردی لإرد محمد منکم وقاء۔ آپ کو شاید عربی کی سمجھ نہ آئی ہو تو چلو خواجہ غلام فرید کا دامن تھام کے اس کا ترجمہ کر لیں۔ انہوں نے کہا تھا گھول گھتاں میں خیش قبیلہ ہک سونیا تیڑڑے نہ دو۔ گھول گھتاں کا مطلب قربان کر دوں، نچھاور کر دوں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ گھول گھتاں میں خیش قبیلہ ہک سونیا تیڑڑے ناتوں، قسم خدا دی مہی پیارا لگنا ہے، سانو بابل ویر تے ماتوں، عمر گزاراں بچ قدماں دے، ایک وار جے آکے ہاتھوں، غلام فریدہ میں دور نہ تھیسا، تیڑی زلف دی ٹھنڈڑی چھاپو۔ یہ تعلق ہے، یہ تعلق ہے۔ جب حضرت حسان نے نعت پڑھی نا تو آقا نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عائشہ دیکھا حجامہ حسان، حجا حسان، کیا میرے حسان نے کافروں کے چولے ہلا دی، کیا ان کو جواب دیا ہے کہ اب ان کے اندر بولنے کی جرت نہیں ہے؟ اور آگے 2 لفظوں میں نعت خان کا کریکٹر، اور میں اس کو ایکسٹینڈ کر رہا ہوں، یہی کردار قاری قرآن کا بھی ہونا چاہیے، یہی کردار ہر محفل میں خطاب کرنے والا کا بھی ہونا چاہیے۔ 2 لفظ ہیں، اور میں آپ کو ایک سٹینڈرڈ دے کے جا رہا ہوں کہ آپ کسی محفل میں جائیں، مجلس میں جائیں، خطبہ جمعہ میں جائیں، ان 2 لفظوں پہ اس مجلس کو اینالائز کریں کہ کیا حضور کے عطا کردہ سٹینڈرڈ پر یہ محفل، اس میں میری شرکت ہوئی ہے؟ وہ کیا؟ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں جوانوں کو، میں نے کہا یار محفل کے اختتام پر اگر یہ کہنے کی بجائے یہ کہنا ہم شروع کر دیں نا، یہ کہنا شروع کر دیں، ہم تو کہتے ہیں نا مزہ بڑا آیا ہے،
محفل کے اینڈ پہ ہمارا اندر سے ضمیر کہے کہ یار آج کی محفل میں شرکت کر کے شرم بڑی آئی ہے، آج کی محفل میں شرکت کر کے شرم بڑی آئی ہے کہ ہم دعویٰ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور غلامی رسول میں ہمیں سچ بولنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں ہمیں نماز پڑھنا قبول نہیں ہے۔ سنت کی طرف لوگو تم کیوں نہیں آ جاتے؟ شاید کسی جوان کے دل پہ میری یہ بات دستک دے جائے، سنت کی طرف لوگو تم کیوں نہیں آ جاتے؟ کیوں سرد گناہوں کا بازار نہیں ہوتا؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ کبھی تو سرنڈر کر دیں اور تنہائی میں بیٹھ کے کہیں مکین گنبد خضرا آپ کے نواسے سلامت رہیں، میں نے آپ کی خاطر زندگی کا یہ چلن بدل دیا ہے۔ ان دو لفظوں پہ اس محفل کو پرکھیں۔ آقا نے سیدہ سے کہا، حسان نے میری نعت پڑھی ہے نا، شفا وشتفا، شفا وشتفا، شفا وشتفا، اس کا معنی یہ ہے کہ خود کو بھی شفا دی ہے اور جن کو نعت سنائی ہے ان کو بھی شفا دی ہے، خود بھی شفا یاب ہوا ہے اور جس نے اس کی نعت سنی ہے وہ بھی کیا ہوا ہے؟ شفا یاب ہوا ہے۔ سوال میرا آپ سے ہے، دانا لوگ بیٹھے ہو جواب دے دو، 4 گھنٹے نعتیں سننے کے بعد فجر نہیں پڑی، شفا یاب ہو کے گئے یا بیمار ہو کے گئے؟ بڑی سادہ سی بات ہے، 2 + 2 4 کی طرح۔ ساری رات محفل میں بیٹھے جھومتے رہے اور بہن کو وراثت میں حصہ ہی کوئی نہیں دیا، وراثت میں حصہ ہی کوئی نہیں دیا، شفا یاب ہو کے گئے یا بیمار ہو کے گئے؟ خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں، تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں میں، میرا بھائی ہے بھوکا 3 دن سے، 4تھی بار عمرہ کر رہا ہوں میں، وراثت بہن کی چپکے سے کھا کر معافی کی توقع کر رہا ہوں میں، نمازی ہوں میں پکا پنجگانا مگر جھوٹی تجارت کر رہا ہوں میں، خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں، یہ خواہش ہے کہ کافر ہو مسلمان، طریقے کفر پر خود چل رہا ہوں میں، خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں، اور نبی کی زندگی کو ترک کر کے نبی سے عشق کا دم بھر رہا ہوں میں، خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں۔ ہمارے شب و روز اس طرح کے رہ گئے۔ دوستان عزیز، یہ تقسیم بہت خطرناک ہے، کوئی اور عمل والا، ہم محبت والے، نہ بابا نہ، اس کو بدل لو اور یہ اپنا موٹو بناؤ کہ ہم محبت والے بھی ہیں اور ہم عمل والے بھی ہیں، ہم حضور سے پیار بھی کرتے ہیں اور حضور کے اسوہ و حسنہ پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو 2 گھنٹے اور یہ باتیں سناتا رہوں اور دل بے عمل ہی رہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری حضور نے کہا شفا وشتفا، کسی قاری کی قرات سنیں، نعت خان کی نعت سنیں، مجھ جیسے نکمے کی گفتگو سنیں تو اینڈ پہ ان 2 لفظوں پہ اس کو پرکھیں کہ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ خود بھی شفا والا ہے، اور اگر یہ خود شفا والا ہے نا تو پھر شفا کی تھوڑی سی گرمی ہمارے دلوں میں بھی آئی ہے، ہمارے دلوں میں بھی آئی ہے۔ شعر ایک ہے لیکن یار لوگ سنا کے تو ہمیں میٹھی گولی دیتے ہیں نا، لوکا مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا ہوتے اس نے آنا جدے موڈے کملی، یہ میٹھی گولی نہیں ہے، یہ بہت کڑوی گولی ہے۔ میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ اگر قبر میں کالی کملی والے آقا آئے اور ہمیں دیکھ کے انہوں نے چہرہ یوں پھیر لیا تو بنے گا کیا؟ آخری سہارا شفیع المذنبین آقا، رحمت للعالمین آقا۔ اور یہ صرف میری بات نہیں ہے، اٹھا کے دیکھیے صحیح بخاری، صحیح مسلم، متفق علیہ حدیث، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں، میرے کریم آقا نے 7 کیٹیگریاں بیان کی۔
کتنی کیٹیگری؟ 7 کیٹیگری. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے یہ کیا ہوگا، وہ لوگ جنہوں نے یہ کیا ہوگا، قیامت والے دن کہیں گے یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ. صحیح بخاری کے لفظ ہے اغثنی یا رسول اللہ. کوئی ہمارا عالم یہ حدیث سنانے کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کہ ہمارا، دیکھیں نا، وہ کسی نے کہا تھا مفلس جو اگر تن کی کبا بیچ رہا ہے، مفلس جو اگر تن کی کبا بیچ رہا ہے، واعظ بھی تو منبر پہ دعا بیچ رہا ہے. دونوں کو ہے درپیش سوال اپنے شکم کا، دونوں کو ہے درپیش سوال اپنے شکم کا. ایک اپنی خودی، ایک خدا بیچ رہا ہے. جب ہم نے کاروبار بنا دیا اور ہم خریدنے والے بن گئے اور وہ بیچنے والے بن گئے، تو پھر ایسی حدیثیں سنانے پہ تو کاروبار نہیں چلتے. وہ تو اسی طرح چلتے ہیں نا کہ تھپکی دے کے کہے جو مرضی کرو، انشاءاللہ قیامت والے دن ادھر سے ہم آئیں گے، ادھر سے آقا آئیں گے، انگلی پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. دوستو اگر کام اتنا آسان ہوتا تو 72 تن میدان کربلا میں گھوڑوں کے سموں کی ٹاپوں کے نیچے کچل کچل کے ان کی پسلی پسلی ریزہ ریزہ نہ کی جاتی. لوگ آسان سمجھتے. علامہ نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہم نے تو دین کو ہر چیز، آقا نے فرمایا وہ کہیں گے اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ، اور آگے سے میں انہیں کہوں گا واپس چلے جاؤ. قد ابلغتکم، میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا، بتاؤ اس پیغام پہ عمل کتنا کیا، اس پیغام پہ عمل کتنا کیا. تو اگر قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ نور پھیر لیا تو پھر تو وہ قبر کی جو رات کالی ہے وہ ڈر کی جگہ بنے گی یا نہیں؟ وہ ڈر کی جگہ بنے گی. غدیر خم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا فرمایا میری اہل بیت، میری اہل بیت. صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا دنیا اسلام میں کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. اور اہل بیت کا دامن پکڑوا کے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار ساتھ جوڑا. جیسے بندہ، حضور کو پتا تھا نا کوئی کسی نام پہ، کوئی کسی نام پہ، کوئی کسی نام پہ اس دامن کو چھوڑ کے بھاگے گا. کوئی کہے گا یہ فلانوں کا کام ہے، میں نام نہیں لیتا، ہمارا اس ذکر سے کیا تعلق. کوئی کہے گا نہیں جی یہ فلاں کا کام ہے. نہ بابا نہ، جس نے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھا ہے، اہل بیت کی محبت میں جینا مرنا ہر کلمہ گو کا بنیادی فریضہ ہے. اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. جو ان کا دامن تھام لے گا بروز قیامت میرے کریم آقا کی شفاعت کا حقدار ہوگا اور اللہ کے انعامات کا مستحق قرار پائے گا. دامن پکڑوا کے آقا نے ایک ہی جملہ 3 بار دہرایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. فرمایا لوگو میں اللہ کا ڈر تمہیں بتا رہا ہوں، ڈرتے رہنا رب سے، ڈرتے رہنا رب سے، ڈرتے رہنا رب سے. کبھی بھی میری اہل بیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. ہم تو اس بات پہ بھی تقسیم ہیں کہ کون اہل بیت ہے. کوئی کہتا ہے 5، کوئی کہتا ہے نہیں اتنے، کوئی کہتا ہے نہیں اتنے. 3 موقف ہے، 3 موقف علماء کے درمیان اس اختلاف پر. بعضوں نے کہا اس سے مراد صرف 5 نفوس قدسیہ، ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں. 5 نفوس قدسیہ، آقا کریم علیہ السلام، حضرت مولا کائنات علی شیر خدا، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ 5 نفوس قدسیہ. کسی نے کہا نہیں، کریم آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی اس میں کیا ہے؟ شامل ہے. یہ دوسرا موقف ہے. اور کسی نے کہا نہیں، اس میں صرف یہ 2 شامل نہیں کہ 5 وہ اور ازواج مطہرات. ان کا نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا خاندان اہل بیت.
وہ آل علی ہو، وہ آل عقیل ہو، وہ آل جعفر ہو، وہ آل عباس ہو، سارے اس میں شامل ہیں۔ میں تو جب ان تین موقف پہ غور کرتا ہوں نا تو مجھے تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ جب رب کا کرم ہو، کریم آقا کی رحمت ہو، تو پھر اس کو سکیڑنا نہیں چاہیے، اس کو پھیلانا چاہیے۔ ہاں یہ ایسے ہی ہے جیسے سورہ قدر میں رب نے کہا کہ شب قدر میں ملائکہ اترتے ہیں۔ اب ملائکہ میں جبریل امین شامل تھے، لیکن قرآن نے الگ سے ان کا ذکر کر دیا کہ فرشتے بھی اترتے ہیں اور جبریل امین بھی اترتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا سارا خاندان اہل بیت میں شامل ہے، سب کا مقام اپنا ہے، ازواج مطہرات کا مقام اپنا ہے، اور ان 5 نفوس قدسیہ کا مقام آسٹریلیا سارے ساتوں بر اعظم بن جائیں تیرے گناہوں سے، اور تو سچے دل سے ایک بار کہے مولا میں شرمندہ ہوں معاف کر دے، خدا مجھے اپنی عزت کی قسم میں اسی سیکنڈ میں تیرے سارے گناہ معاف۔ یہ ہے گولڈن چانس، اور اگر یہ ہم نے گوا دیا تو پھر وہاں پہ میاں صاحب کہتے ہیں حشر دہاڑے پھر نہ آکی حال و ربا کی بنیا۔ آج کی میری گفتگو کا پیغام بات باندھ کے یہی ہے کہ غلامی رسول میں موت قبول کرنے والوں، غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز قبول کر لو، غلامی رسول میں سچ بولنا قبول کر لو، کردار بناؤ، کردار کی خوشبو پوری دنیا کو مہکا کے رکھ دیتی ہے۔ کس شے نے پوری دنیا کو اسلام کا نور دیا تھا؟ کس شے نے پوری دنیا کو اسلام کا نور دیا تھا؟ امام محمد فوت ہو گئے، اتنا بڑا جنازہ تھا، بہت سے لوگوں نے وہ جنازہ دیکھ کے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ بھائی تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تم تو بڑے کٹڑ تھے، عیسائی یہودی۔ ان کا ہم نے جب جنازہ دیکھا ہے اور امام محمد کا چہرہ دیکھا ہے تو ہمارے دل نے کہا ہے کہ جس قوم کا چھوٹا محمد ایسا ہے، بڑا محمد کیسا ہو۔ دوستو اب وقت ہے اللہ رب العالمین صاحب خانہ کو اس پاکیزہ محفل کا ایک ایک لمحہ اس کا اجر جزیل عطا فرمائے، اور دونوں جہانوں میں ان کے لیے نعمتوں، برکتوں اور سعادتوں کا ذریعہ بنائے۔ آپ دوستوں نے اتنی محبت سے سماعت کیا، خدا کی قسم میرا رواں آپ کے لیے دعا گو ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ماں باپ کی بخشش فرمائے، اور جن کے زندہ ہیں اللہ اس نعمت غیر مترکبہ کی قدر نصیب فرمائے۔ ہمارے یقین جانے یہ ماں باپ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے یار۔ زندہ صحبت باقی، اللہ رب العالمین ہم سب کی جھولیاں قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔